اب جانتے ہیں کہ اصول دین کا لفظ اصل سے نکلا ہے. اصل کے معنی ہوتے ہیں جڑ، اصل کے معنی ہوتے ہیں بنیاد. اصل یعنی اصول دین، دین کی بنیاد، دین کی جڑیں. اور اس کے مقابلے میں ہے فروع دین. فروع کا لفظ نکلتا ہے فر سے. فر کے معنی ہوتے ہیں شاخیں. اور یاد رکھیے کہ اصول دین کا تعلق عقائد کے ساتھ ہے اور فروع دین کا تعلق افعال اور اعمال کے ساتھ ہے. مثال کے ساتھ آپ کی خدمت عرض کروں کہ دین ایک شجر کا نام ہے، دین ایک درخت کا نام ہے. اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جڑ کو عربی میں اصل کہا جاتا ہے. اصول دین یعنی اس درخت کی جڑیں. تو اصول دین 5 ہے. کون کون سے؟ توحید، بولیے گا، جس بات کا علم ہو ساتھ بول کر تائید کیا کیجئے. توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت، یہ دین کی 5 جڑیں ہیں جنہیں اصول دین کہا جاتا ہے. اور اس کے مقابلے میں ہے فروع دین. فروع دین یعنی فر، شاخیں. دین اسلام اگر ایک درخت ہے تو اس کی 5 جڑیں ہیں اور 10 شاخیں ہیں. اسے فروع دین کہا جاتا ہے. فروع دین کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تولا اور تبرع. یہ 10 جو ہیں یہ فروعات دین ہیں. آپ سے ایک سوال میں کرنا چاہوں گا، مجھے بتائیے کہ اگر قبلہ آپ نے دیکھنا ہو، آپ کا ماشاءاللہ علاقہ ملتان ایسا علاقہ ہے کہ جو کہ آم کے اعتبار سے زرخیز علاقہ ہے. بہت سے ایسے افراد ہوں گے جو آم کی کاشتکاری سے بھی منسلک ہوں گے اور زراعت سے بھی منسلک ہوں گے. کم از کم منسلک نہیں تو آپ کا ماحول ایسا ہے کہ آپ اس ماحول سے واقفیت رکھتے ہیں. اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ ایک درخت کی جڑیں کتنی زیادہ مضبوط ہیں تو آپ اس کے لیے کیا کریں گے؟ زمین کھودنا شروع کر دیں گے کہ جا کر دیکھیں کہ اس کی جڑیں کتنی مضبوط ہیں؟ نہیں. جو کاشتکار حضرات ہیں، جو علم زراعت سے علم رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ کسی درخت کی جڑیں کتنی زیادہ مضبوط ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کی شاخیں کتنی تر و تازہ ہیں. جتنی کسی درخت کی شاخیں تر و تازہ ہوں گی اتنی ہی اس کی جڑیں مضبوط اور اتنی ہی جڑیں اس کی تر و تازہ اور پائیدار ہوں گی. اگر ایک درخت کی شاخیں سوکھی ہوئی ہوں، تر و تازہ نہ ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جڑیں اتنی ہی زیادہ کھوکھلی ہیں، اتنی ہی زیادہ کمزور ہیں. تو اسی طرح ہم دنیا کو بتلاتے ہیں کہ جس طرح اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ کسی کا عقیدہ کتنا زیادہ مضبوط ہے تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اس کا عمل کتنا زیادہ مضبوط ہے. جتنا کسی کا عمل مضبوط ہوگا اتنا ہی اس کا عقیدہ مضبوط ہوگا.